السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اب یہاں پہ جو یہ فرمایا کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب میدان تیہ میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا، اور میدان تیہ کے بارے میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ بالکل بے آب و گیاہ چٹیل میدان، وہاں کوئی پانی کا بھی نام و نشان نہیں تھا اور درخت سبزہ وغیرہ پودے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ جب پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان لوگوں نے شکایت کی، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، کہ پانی نہیں ہے، پانی کا انتظام فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، یعنی اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے کہ آپ نے پتھر پر عصا مارا اور اس پتھر میں پہلے سے چشمے جاری نہیں تھے، وہ عصا مارنے کی وجہ سے 12 چشمے جاری ہو گئے اور بنی اسرائیل کے 12 گروہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا، یعنی اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا اور وہیں سے پھر وہ پانی پینے لگے۔ تو اس سے پہلے بھی آیا تھا، اس طرح کی بات آئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سمندر کے اندر، دریا کے اندر جو ان کے لیے راستے، وہ بھی 12 راستے بنائے گئے تھے تاکہ ہر خاندان کے لوگ ایک ایک راستہ اس کے اندر سے منتخب کر لیں اور اسی میں سے گزرے۔ اسی طرح جب پانی بھی ان لوگوں نے مانگا تو ایسا نہیں کہ ایک چشمہ جاری کر دیا گیا ہو اور اسی چشمے میں سے پھر اب سب کو پینا ہے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بالائے کرم، یہ اس کی کیسی مہربانی، وہ کیسا رحیم ہے کہ چشمہ جاری تو ہوا لیکن ایک چشمہ نہیں بلکہ 12 چشمے جاری ہوئے تاکہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ رہے۔ ابھی سوچے کہ اگر ایک ہی چشمہ ہوتا اور ایک وقت میں چند لوگوں کو اگر پانی کی ضرورت ہوتی تو اختلاف ہوتا، لڑائی جھگڑا ہوتا، پہلے میں پیوں گا، پہلے میں پانی استعمال کروں گا وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہو سکتی تھی۔ تو اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ 12 چشمے جاری ہو گئے اور ہر ایک گروہ نے، بنی اسرائیل کے جو 12 بڑے بڑے خاندان تھے، تو ہر خاندان والوں نے ایک ایک چشمے کو اپنے لیے چن لیا۔ اب وہ اسی چشمے سے پانی پیتے ہیں اور دوسرا جو گروہ ہے یا دوسرے خاندان کے لوگ دوسرے چشمے سے، اس طرح تیسرا چوتھا۔ تو 12 چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر سے جاری فرماتی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقیناً بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار انبیاء بنایا، امام الاولیاء، امام الانبیاء، سید المرسلین بنایا کہ آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ ایسا عطا فرمایا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے بھی زیادہ تعجب خیز اور اس سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر پر یہ عصا مارا تو پانی، اور پتھر کے عام طور پر پتھر میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں پہاڑوں میں جو پتھر ہوتے ہیں وہاں سے چشمے نکلتے ہیں، وہ جھرنے بہتے ہیں وہاں سے، تو پتھر سے پانی نکلنا یہ اتنی زیادہ ناممکن بات نہیں ہے۔
اور اتنی زیادہ تعجب خیز بات نہیں ہے. تو اب سوچنے جیسی بات کہ ہمارے نبی کو ایسا کون سا معجزہ عطا فرمایا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے بھی بڑھ کر اور وہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہیں اور اس سے بھی زیادہ عقلاً ناممکن معلوم ہوتا ہے. اس کے بارے میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری ہو جانا یعنی پانی کا بہہ نکلنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا, جبکہ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرماتے ہیں. حضور کی مبارک انگلیوں سے چشمے بہ نکلے, انگلیوں کے درمیان یہ گھائیوں میں سے یہاں سے چشمے جاری ہو گئے. اب سوچیں آپ کہ یہاں تو گوشت ہے, پوست ہے, ہڈی ہے, اور گوشت, پوست اور ہڈی سے عام طور پر چشمہ نکلتا ہے, عام طور پر پانی نکلتا ہے. وہاں وہ پتھر میں سے تو کبھی کبھی نکل بھی آتا ہے, جیسے ہم نے پتھر کے پہاڑوں کی بات کی. اور آدمی کے جسم سے اس طرح چشمے جاری ہو جانا یقیناً یہ اس سے زیادہ تعجب خیز بات ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑھ کر ہے اور زیادہ عظیم ہے. اس کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ وہ پتھر سے پانی رواں فرما دیتے یعنی پانی نکال دیتے اور پتھر سے چشمہ برآمد ہو جاتا یعنی پتھر سے چشمہ بہنے لگتا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت ہائے مبارک سے چشمہ جاری فرما دیا. پتھر تو زمین ہی کی جنس سے یعنی پتھر زمین کا حصہ ہے, زمین ہی میں سے نکلتا ہے, وہ زمین کی جنس میں سے مانا جاتا ہے اور اس سے چشمے بہا بھی کرتے ہیں. عادتاً وہاں پتھر میں سے پانی بہتا ہے, لیکن اس کے برخلاف گوشت پوست سے پانی کا چشمہ جاری کرنا یہ حد درجہ عظیم ہے. یہ ہاتھ سے, انگلی سے, گوشت سے, ہڈی سے اور چمڑی سے چشمہ جاری کر دینا یہ یقیناً بہت عظیم بات ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں یہ زیادہ تعجب خیز ہے. اور اس معجزے کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کیا خوب فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ ہوا. اب دیکھیں یہاں پہ غور کریں تو انگلیاں ہیں فیض پر یعنی انگلیوں سے فیض جاری ہے, پانی نکل رہا ہے, اور ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر یعنی صحابہ کرام اس سے اب فیض حاصل کر رہے ہیں یعنی اس پانی کو استعمال کر رہے ہیں, اس پانی کو پی رہے ہیں, اسے وضو کر رہے ہیں. اور آگے فرمایا کہ ندیاں پنجاب رحمت کی. اب یہ پنجاب تو ہم نے ایک ہی سنا ہوا ہے جو ایک اسٹیٹ ہے, ایک صوبہ ہے, لیکن یہاں وہ پنجاب مراد نہیں ہے, یہاں مراد ہے پنج آب. فارسی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پانچ پانی. پنج مانے پانچ اور آب مانے پانی. آب زمزم نہیں بولتے ہم لوگ, آب زمزم یعنی زمزم کا پانی. تو پنج آب کا مطلب ہوا پانچ پانی. یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پانچ انگلیوں کی طرف اشارہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پانچ انگلیاں, ان کی جو ندیاں ہیں وہ رحمت کی ندیاں ہیں. یہ رحمت کی ندیاں جاری ہو گئی ہے, واہ واہ, اس پر واہ واہ کر رہے ہیں سبحان اللہ, جیسے کہ ابھی ہم نے بولا سبحان اللہ. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے. اور پنجاب کو بھی پنجاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پانچ ندیاں آ کے ملتی ہیں. پنجاب کو, پنجاب اس صوبے میں پانچ ندیاں آ کر ملتی ہیں, اسی وجہ سے پانچ پانی یعنی پانچ ندیاں آ کے مل رہی, اس وجہ سے اس کو پنجاب کہا جاتا ہے. تو یہ پنجاب کی وجہ تسمیہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ جو صلح حدیبیہ کے وقت اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حدیبیہ کے میدان میں موجود تھے. وہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ 6 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے. مکہ مکرمہ کے قریب ہی یہ حدیبیہ کا میدان ہے, وہاں پر مسلمانوں کو روک دیا گیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک دیا گیا. اور اب جو کفار تھے, مکہ مکرمہ کے کفار اور مشرکین قریش کے لوگ, انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ لوگوں کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا, کیونکہ وہ لوگ ڈر گئے تھے, وہ لوگ گھبرا گئے تھے کہ مسلمان آئے کہیں ہم پر حملہ نہ کر دیں, کہیں کوئی جنگ نہ ہو جائے اور یہ مکہ پر قبضہ نہ کر لیں, اس طرح کے کچھ معاملات. کیونکہ جنگ بدر کو انہوں نے دیکھا تھا کہ 313,000 پر بھاری ہو گئے تھے, تو اس وجہ سے وہ حدیبیہ کے موقع پر تھوڑے گھبرا رہے تھے اور مسلمانوں کو روک دیا اور کہا کہ اب آپ کو داخل ہونے نہیں دیا جائے گا. بہرحال بہت سارے معاملات اور واقعے کی بہت ساری تفصیل ہے. حضرت عثمان کو بھیجا گیا, وہاں سے کچھ نمائندے آئے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بات چیت کرنے کے لیے بھیجا گیا مکہ مکرمہ میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور وہاں ان لوگوں سے گفتگو, لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے.
ابھی تو دوسری جانب کو کچھ شرپسند لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو چکے. حضرت عثمان غنی کو کفار مکہ نے شہید کر دیا, یہ خبر اڑ گئی. حالانکہ حضرت عثمان غنی ابھی شہید نہیں ہوئے تھے. اور اس سے پہلے ایک عشق والی بات میں آپ کو بتا دوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ گئے, واپس آنے میں دیر ہوئی تو ادھر جو صحابہ کرام حدیبیہ کے میدان میں موجود تھے وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ عثمان تو کتنے خوش نصیب ہیں, وہ تو ابھی طواف بھی کر رہے ہوں گے, سعی کر رہے ہوں گے, انہوں نے تو عمرہ بھی کر لیا ہوگا. حضرت عثمان کے بارے میں یہاں جو صحابہ موجود تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت عثمان تو خوش نصیب ہیں, ان کو موقع مل گیا, وہ تو وہاں بھی عمرہ بھی کر چکے ہوں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ عثمان ہمارے بغیر کبھی عمرہ کر ہی نہیں سکتا ہے. اچھا دوسری جانب دیکھیں یہ عاشق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے کیسی محبت اور حضور کو کیسا یقین بھی ہے اپنے وفادار صحابی پر کہ وہ ہمارے بغیر عمرہ کر ہی نہیں سکتا. اور دوسری جانب بھی ویسا ہی ہوا. کفار مکہ سے جب بات چیت ہوئی, گفتگو ہو گئی, تو کفار نے آفر دے دی حضرت عثمان غنی کو, دیکھو اب آئے ہو تو تم کر کے چلے جاؤ, ان کو آنے کی اجازت نہیں لیکن تم عمرہ کر لو. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے چھوٹ دے دی کہ تم عمرہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, طواف کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, سعی کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو. لیکن یہ حضور کے وفادار صحابی جو عاشق رسول, انہوں نے کیا جواب دیا کہ میرے نبی نے عمرہ نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں, میں اپنے آقا کے بغیر عمرہ کر ہی نہیں سکتا. تو حضور کو بھی تو اس بات پر یقین تھا کہ میرا عثمان میرا کیسا وفادار ہے. تو حضور نے بھی اتنے یقین کے ساتھ, اور پھر یہ علم غیب بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ عثمان نے وہاں پہ منع کر دیا, عثمان نے وہاں پہ عمرہ کرنے سے منع کر دیا کہ میرے اپنے آقا کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا. حضور نے اسی بات کو یہاں ارشاد فرما دیا کہ عثمان ہمارے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا. بہرحال یہ بہت ساری چیزیں. اب یہ حدیبیہ کے میدان میں وہ ایک عرصہ گزر گیا تو جو پانی ساتھ میں لے کر آئے تھے وہ پانی ختم ہو گیا. اب پینے کے لیے پانی نہیں ہے, وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے. اس کا واقعہ انشاءاللہ یہ آگے والی ایک حدیث کے اندر ابھی بیان کریں گے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر یہ پانی انگلیوں سے کیسے جاری ہوا تھا. بہرحال یہاں پہ ایک اور بات بیان کرتے ہیں, ابھی اس واقعے کو ہم آگے لیں گے. فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں لوگوں کا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استعانت کرنے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کی مشکل کشائی فرمانے کا ثبوت بھی ہے. دیکھیں مطلب بنی اسرائیل کو جب پانی کی ضرورت پڑی تو کہاں آئے وہ لوگ, حضرت موسیٰ کے پاس آئے. حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے شکایت کی, فریاد کی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا کہ نہیں کیا. تو انبیاء کرام سے مدد مانگنا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا, بلکہ انبیاء کرام کا مدد کرنا بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں مدد مانگنے کے لیے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی بھی. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی صحابہ کرام یہ پانی کی فریاد لے کر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد فرمائی, ان کے لیے پانی کا انتظام فرما دیا. تو یہ دیکھیں انبیاء کرام سے مدد مانگنا بھی اس سے ثابت ہو رہا ہے اور انبیاء کرام کا مدد کرنا بھی ثابت ہو رہا ہے. یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگوں نے اپنی مشکلات عرض کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشکل کشائی فرمائی, یعنی ان کی مشکلوں کو دور بھی فرمایا. ان میں سے دو واقعات یہاں پر ذکر کرتے ہیں. پہلا واقعہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میرے والد حضرت عبداللہ ابن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے, ان کا انتقال ہو گیا اور ان پر قرض تھا. دیکھیے دوسرے جو معاملات ہوتے ہیں جیسے اگر زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے یا صدقہ واجبہ ادا نہیں کیا تو وہ تو مرنے سے ساقط ہو جاتا ہے. زکوٰۃ اگر زندگی میں ادا نہیں کی اور انتقال ہو گیا تو وہ ساقط, لیکن اگر لوگوں سے قرضہ لیا ہوا تھا اور انتقال ہو جائے تو وہ ساقط نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کسی نے 10,000 روپے زید کے پاس سے قرض لیے ہوئے تھے, اب وہ قرض لینے والا قرضہ ادا کرنے سے پہلے ہی مر گیا تو یہ 10,000 روپے باقی رہیں گے. یعنی دیکھا جائے گا کہ وہ کچھ مال چھوڑ کر جاتا ہے کہ نہیں جاتا. اگر وہ قرضہ لینے والا اگر مال چھوڑ کر گیا تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا, پھر جو کچھ بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا. اگر کچھ وصیت کی ہوگی تو وصیت کو پورا کیا جائے گا, جو شریعت کے مطابق اگر وصیت کی ہو تو اس کی کچھ شرائط ہیں. بہرحال یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمرو بن حرام کی بات چل رہی ہے جو حضرت جابر ابن عبداللہ کے والد ماجد, ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے سر پہ بہت قرضہ تھا. تو وہ قرض خواہ جو تھے, قرض مانگنے والے, ان کو تو دینا پڑے گا, قرضہ دینا تھا. تو حضرت جابر کہتے ہیں فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غرمائہ ان یضعوا من دینہ. دیکھیں اس میں تو استعانت کا لفظ ہی آ گیا, فاستعنت میں نے مدد مانگی, سیدھا ہی مطلب
تو ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک عظیم الشان جلیل القدر صحابی بھی مدد مانگ رہے ہیں حضور سے. غیر اللہ سے اگر مدد مانگنا شرک ہوتا تو صحابی کبھی بھی حضور سے مدد نہیں مانگتے, اور اگر مانگتے تو حضور منع کر دیتے کہ تم مجھ سے کیوں مدد مانگ رہے, میں تو غیر اللہ ہوں, اللہ سے مدد مانگو. یہ ہوتا, حضور نے منع نہیں فرمایا. دیکھیے حضور نے تو کیسی مدد فرمائی, انوکھی مدد کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور عشق میں اضافہ ہو جائے. کیسی بات ہے. تو اس کا ترجمہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قرض خواہوں کے بارے میں مدد طلب کی کہ وہ ان کا قرضہ کچھ کم کر دیں. یعنی اپنے والد ماجد کے بارے میں حضور کی بارگاہ میں حضرت جابر نے عرض کیا کہ یہ ان کا قرضہ ہے, حضور تھوڑا ان سے بات کر کے میرے والد ماجد کا قرضہ کچھ کم کروا دیں, کہ یہ کچھ معاف کر دیں. یعنی ایسا بھی نہیں کہ پورا معاف کرنے کی درخواست کروا رہے ہیں, نہیں, بلکہ یہ درخواست نہیں کر رہے ہیں, بلکہ کیا کریں کہ کچھ کم کر دیں. اگر 10,000 ہو تو 5 کر دیں, یا اس طرح کی بات. یہ اور حضور کو اس لیے بیچ میں رکھنے کہ حضور کا مقام و مرتبہ, اور حضور یقیناً وہ صادق الامین کے نام سے بھی مشہور تھے, لوگ حضور کی بات کو ویسے بھی مانتے تھے. تو حضرت جابر ابن عبداللہ نے اسی وجہ سے حضور کو بیچ میں رکھا. لیکن اب وہ قرض خواہ بھی کیسے بدبخت ہوں گے کہ حضور خود سفارش کر رہے ہیں, لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. حضور تو کسی کو اگر یہ کہیں کہ تم اپنا مال اللہ کی راہ میں پورا کا پورا خرچ کر دو تو عاشق رسول آئیں بائیں شائیں نہیں کرتا, بلکہ حضور کا حکم ملتے ہی فوراً وہ حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے اور اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے. یہ عاشق رسول کی شان ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ان لوگوں سے بات کی, قرض خواہوں سے جو قرض مانگ رہے تھے, جن کا قرضہ تھا, ان سے حضور نے بات چیت کی. بھائی کچھ ہو سکتا ہو تو کم کر سکتے ہو تو کم کر دو. تو انہوں نے ایسا نہیں کیا, یعنی انہوں نے قرضہ معاف نہیں کیا, کم بھی نہیں کیا. اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہاں پر ظاہر ہوتی ہے. حضور نے اس کے بعد کیا کیا وہ غور سے سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا, حضرت جابر کہتے ہیں حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور ہر قسم کی کھجوروں کی الگ الگ ڈھیریاں بناؤ, کیونکہ مدینہ منورہ کی 7 کھجوریں ویسے بھی مشہور ہیں, جو جاتے ہیں ان کو پتا ہوگا. تو ان کھجوروں مختلف قسم کی کھجوریں حضرت جابر ابن عبداللہ کے پاس, لیکن اتنی مقدار میں نہیں تھی کہ ان کے والد کا قرضہ ادا ہو جائے, تھوڑی تھوڑی تھی, اس سے قرضہ ادا نہیں ہو سکتا تھا. لیکن دیکھیں حضرت جابر ابن عبداللہ کو بھی تو یقین کہ حضور فرما رہے تو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ راز ہوگا. وہ گئے اور انہوں نے حضور کے حکم کے مطابق کیا. الگ الگ چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں تھی, وہ ایک کھجور ادھر, ایک کھجور ادھر, ایک کھجور ادھر. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور پھر مجھ سے فرمایا کہ جب یہ تم کر لو, یعنی یہ ڈھیریاں بنا لو, تو مجھے بلا لینا, مجھے پیغام بھیج دینا, میں آ جاؤں گا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے ڈھیریاں بنا دی اور بارگاہ رسالت میں پیغام بھیج دیا کہ حضور تیاری ہو گئی, آپ تشریف لائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان ڈھیریوں کے پاس, وہ کھجور کی جو ڈھیریاں تھیں ان کے قریب میں بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ تم ناپ ناپ کر لوگوں کو دیتے جاؤ, جو قرض خواہ ہیں ان کو یہ کھجوریں دیتے جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کھجوریں ناپ ناپ کر لوگوں کو دینا شروع کر دیا, یہاں تک کہ سب کا قرضہ ادا ہو گیا, سب کا قرضہ اتر گیا, اور میری کھجوریں ایسی لگ رہی تھی جیسے ان میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. یہ حضور کا معجزہ ہے. یہ دیکھیں مدد نہیں ہوئی, حضور نے مدد نہیں فرمائی. حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں مدد لینے کے لیے گئے بھی اور حضور نے مدد فرمائی بھی. غیر اللہ سے مدد مانگنا اگر شرک ہوتا تو وہ صحابی مدد نہیں مانگتے, اور اگر مدد مانگتے تو حضور مدد نہ فرماتے, بلکہ کہتے مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو, اللہ سے مانگو. یہ ہوتا نا. تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مدد کرنے کی طاقت دی ہے, اور اسی طاقت و قوت کے ذریعے وہ مدد فرماتے بھی ہیں. اور ان کا مدد کرنا حقیقت میں اللہ ہی کا مدد کرنا ہے. حقیقی مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ ایک واقعہ. ابھی دوسرا واقعہ حضرت سالم ابن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی. وہی واقعہ جس کی طرف میں ابھی اشارہ کر رہا تھا, وہ آگے کی بات. اور تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں پانی موجود تھا, اور حضور اس سے وضو فرما رہے تھے. چمڑے کا ایک تھیلا یا چمڑے کا مشکیزہ کہہ لیجئے, اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ ڈال کر کھڑے ہو گئے, یعنی سرکل بنا کے دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے, کیوں آئے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا, ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں یا ہم پی سکیں, یعنی پینے کا بھی پانی نہیں ہے اور وضو کرنے کے لیے بھی پانی نہیں ہے, صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے.
جو اس برتن کے اندر، جو چمڑے کا برتن تھا، اس میں حضور کے سامنے پانی، باقی پورے لشکر میں، پورے قافلے کے اندر پانی ختم ہو چکا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس تھیلے میں رکھ دیا۔ دیکھیے حضور نے یہ نہیں فرمایا جاؤ کہیں اور جا کے پانی تلاش کرو، آس پاس کے گاؤں دیہات میں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کہیں پانی ملے لے کر آؤ، یہ نہیں فرمایا۔ دیکھیے حضور کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس تھیلے میں ڈال دیا یوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جوش مارنے لگا، یہ گھائیوں میں سے پانی نکلنے لگ گیا۔ تو وہ صحابی حضرت جابر کہتے ہیں پھر ہم نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ حضرت سالم ابن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اس وقت کل کتنے آدمی تھے، کیونکہ پورے لشکر کو وہ پانی کافی ہو گیا تھا، پورے قافلے کو وہ پانی کافی ہو گیا تھا۔ تو حضرت سالم ابن ابی جعد نے پوچھا بھی کہ آپ لوگ کتنے لوگ تھے کہ ان سب کے لیے وہ پانی کافی ہو گیا؟ تو حضرت جابر نے فرمایا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہم سب کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن ہم اس وقت 1500 کی تعداد میں تھے یا 1600 کی تعداد میں تھے۔ وہ 1500 بھی کوئی کم تعداد نہیں ہوتی، 1500 یا 1600 بھی کوئی کم تعداد نہیں ہے، اتنے سارے لوگوں کو وہ پانی کافی ہو گیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ انسانوں کے علاوہ حیوانات نے بھی، جانوروں نے، پرندوں نے بھی اپنی تکلیفیں حضور کی بارگاہ میں عرض کی، تو حضور قرنوس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیفیں بھی دور فرمائی، اور جمادات نے بھی، یعنی بے جان چیزوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی مرادیں عرض کی، پیش کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرادیں بھی پوری فرمائی۔ جیسا کہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ وہ واقعات کا ایک سلسلہ ہے کہ اونٹ بھی حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، ہرنیاں بھی حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہیں۔ وہ جو ایک شعر ہم پڑھتے ہیں، ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے صیاد، صیاد مطلب شکاری، ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے صیاد، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں۔ حضور ہی نے اس کو چھڑایا تھا، وہ شکاری نے پکڑ لیا تھا ہرنی کو، اور ہرنی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کی، تو حضور نے اس شکاری سے کہا کہ اس کے بچے وہاں پر بھوکے ہیں، وہ اس کو دودھ پلانے کے لیے جانا چاہتی، بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ہرنی جانا چاہتی، اور یہ مجھ سے وعدہ کر رہی ہے کہ یہ واپس لوٹ آئے گی، چھوڑ دو، میرے بھروسے پر چھوڑ دو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جانور، دیکھیے وہ جانور بھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، اور جانور بھی حضور کے مقام و مرتبے کو پہچانتے ہیں۔ اس نے وعدہ کیا تھا، ہرنی نے وعدہ کیا، وہ شکاری نے چھوڑا تو صحیح، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا کہ اس اونٹنی نے مجھ سے، ہرنی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، بالکل اس وعدے کے مطابق وہ ہرنی گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد واپس آ گئی۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، انصاف یہی چاہتی ہے، اسی در پر شترانے ناشاد، شتر مطلب اونٹ ہوتا ہے، یعنی جو ناخوش اونٹ ہوتے ہیں وہ اسی در پر گلے رنج و عنا کرتے ہیں، یعنی اپنی تکلیف کی بھی شکایت حضور کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اور اپنی مصیبتوں کی شکایت اور اپنے غم کی شکایت حضور کی بارگاہ میں اونٹ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے، اور آیت نمبر 61 کی تفسیر بھی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہو اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔